رمضان اکثر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی عثمان صاحب، آج امریکہ سے مفتی عثمان صاحب کو ہم نے انوائٹ کیا ہے زوم پر، اور بہت کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ امریکہ میں. میری پہلی دفعہ ان سے جو گپ شپ ہوئی تھی وہ ایک اختلافی مسئلے پر ہوئی تھی. میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ مسجد میں دوسری جماعت صرف ایک حدیث سے ثابت ہے، اس کے علاوہ نہیں. تو انہوں نے کریکشن کی میری بڑے تمیز سے، ٹھیک ہے نا، اعتدال سے رابطہ کیا. تو اس وقت سے میری ان سے تھوڑی سلام دعا ہوئی. میں نے پھر اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اس کو کلپ ریکارڈ کروایا. پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں اور غیر مسلموں میں بڑا کام کر رہے ہیں، ایتھیس لوگوں سے بڑا کام کر رہے ہیں، ایتھیس لوگوں کے خلاف، ایتھیزم کے خلاف. تو ان کے بارے میں اور معلومات ہوئی تو ہم نے ارادہ کیا ہم تھوڑا سا اپنے چینل کے ذریعے ان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پروموٹ کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، یہ خود اپنی مثال آپ ہیں اور بہت کام کر رہے ہیں. لیکن جتنا ہو سکے، جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم وہ کریں گے. لوگوں کے سامنے تھوڑا تسلی ہو جائے گی لوگوں کو کہ ماشاءاللہ بہت پازیٹیو وے میں بہت اچھا کام کرنے والے لوگ موجود ہیں. لوگ اکثر کہتے ہیں نا، یہ مولانا لوگ غیر مسلموں میں تو کام کرتے نہیں ہیں، آپس میں ہی پھڈے کرتے رہتے ہیں، لڑتے ہیں. تو مفتی عثمان صاحب، سب سے پہلے آپ اپنی زبان سے خود ذرا اپنا تعارف کروائیے. آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی، عالم کیسے بنے، آپ کس مدرسے سے پڑھے، پھر کہاں کہاں تدریس کی آپ نے، امریکہ کیسے گئے، بائی بورن کہاں کے ہیں آپ، ادھر تھوڑا سا آپ اپنا تعارف کروائیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے یہاں بلایا ہے، اور جزاک یہ صرف آپ سے گفتگو کرنے کی جو شرف ہمیں آپ نے نصیب کی ہے، جزاکم اللہ خیرن. بڑی جزاک اللہ. آپ جیسے بڑے طبقے پہ جو کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ پوری دنیا میں، آپ کی ویڈیوز میں کی وجہ سے جو نوجوان دین کی طرف واپس آ رہے ہیں، اور جو غیر مسلم انڈیا اور جگہوں میں بھی دین کی طرف آ رہے ہیں، تو آپ کا کام بارک اللہ فیکم. اللہ آپ کی کام میں برکت ڈالے، اور آپ کی جہد میں اور اخلاص اور محبت جو ہم دیکھتے ہیں وہ اور بھی ڈالیں. تو پہلی بات اس جزاک کا میں اللہ. آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. زیادہ تعریفیں نہ کریں، لوگ سمجھیں گے میں نے آپ کو اپنی تعریفیں کرنے کے لیے بٹھایا یہاں پہ. نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہماری جو ملاقات جی ہوئی تھی اور جو رشتہ بھی ہے صرف مخلصا للہ جی سبحانہ و تعالی ہے. تو جزاک اللہ. حق بیان کرنا پڑتا ہے. جب پہلے آپ کو میں کسی میں ردود زیادہ نہیں بناتا، جیسے اگر ہماری ویڈیوز آپ دیکھیں تو میں رات وغیرہ نہیں کرتا، کیونکہ اصل میں ہمارا ٹائم یہاں لگا ہوتا ہے کہ غیر مسلم کو تبلیغ کرنا، جو نئے مسلمان ہیں ان کی تربیت وغیرہ. صحیح. لیکن آپ کے اتنے اچھے کام ہو رہے ہیں ماشاءاللہ کہ جب ہم نے کلپ بھی بنائی تھی تو ایک بڑی محبت سے ہم نے بنائی تھی، کیونکہ جی جی. اس سے پہلے 1 سال میں نے کوشش کی تھی کہ آپ سے رابطہ بھی کریں. الحمدللہ آپ نے ایک دم صحیح مجھ سے رابطہ کیا، اور جو ہم نے صحیح. الحمدللہ ایک رشتہ بنایا، تو اس سے ایک پتہ لگتا ہے جی کہ ایک اخلاص کی طرف سے ہے کہ انسان کیا کہ ٹھیک ہے، جو بھی قرآن صحیح احادیث، جو بھی ہمارے ائمہ الاربعہ اور اسلاف کی طرف سے صحیح باتیں ثابت ہے، اس پہ ہم جی. مل جل کے ایک انصاف کے ساتھ بات کرتے ہیں. کاش کہ صحیح. اور علماء اور طلاب علم ایسا ایک رابطہ بنا سکیں جس سے جی ہماری بڑے مسائل حل ہو جائیں گے. جب جی کوئی کہے انشاء ٹھیک ہے بھائی قرآن صحیح احادیث سے کہا کہ ادلہ لگاؤ، دونوں کس کی بات صحیح ہے کس کی بات غلط ہے ادلہ سے ہم پتہ کرتے ہیں، تو اس میں ایک صحیح. محبت بنے گی ہماری امت میں. لیکن اس کے لیے ایک تواضع کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے. جزاکم جی اللہ خیرن. جی. پھر آگے جیسے پوچھا، میں عالم نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں. آپ لوگ جی علماء مفتی حضرات آپ لوگ ہیں، میں تو ابھی تک پڑھ رہا ہوں. میں کبھی بھی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں عالم بنا ہوں، کیونکہ جب میں آپ جیسے حضرات کو دیکھتا ہوں اور آپ کا علم دیکھتا ہوں تو پھر اپنے آپ کو جب دیکھتا ہوں تو پتہ لگتا ہے کہ کتنا جاہل ہوں. لیکن میں اصل میں پشتون یوسفزئی قبیلے سے ہوں. جی. پیدا میں اسلام آباد میں ہوا تھا. صحیح صحیح. ابھی تک الحمدللہ میرا خاندان پاکستان میں ہے، اسلام آباد میں جی. F7 بلو ایریا کے علاقے میں ہمارا گھر ہے. صحیح. اور بچپن میں امریکہ سے میں پاکستان چھوڑ کے میں انگلینڈ گیا تھا. پہلے جب میں آبائی وطن آپ کا کون سا ہے؟ اسلام آباد تو کسی کا بھی آبائی وطن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے وہاں پیدا ہو گئے، لیکن آپ کے والدین کہاں سے آئے تھے اسلام آباد میں، KPK میں کس ایریا سے؟ میرے والد صاحب جو ہیں وہ یوسفزئی پٹھان ہے، تو جی اصل ان کی جو اصل جاتا ہے وہ پھر سوات کی طرف وغیرہ جاتا ہے.
صحیح. تو پشتو بولتے ہیں, پشتو آتی ہے آپ کو؟ بالکل آپ کو پښتو یم. پښتو مونږ یم کور کې ماشاء پښتو الله. یو. زه کاکړ زه یم, زما ډېر رشته دار یوسف زئی, زما ډېر رشته دار یوسف زئی, زه کاکړ زئی, زه بټ په آی خپله ډونټ یوسف نو زی یم. پښتو. اوس خو دا یو وایي پښتو مونږ سره. لګ لګ زده کړی دی, لګ لګ زده کړی ماشاءالله. دی, بیکاز مائی فادر مائگریٹڈ فرام انڈیا. تو انڈیا کے جو پٹھان ہیں نا, انڈیا کے پٹھان, وہ پشتو نہیں جانتے, تو لگ لگ زده کړی دی. جی ماشاءاللہ اتنی بولیے کہ پتہ لگتا ہے ماشاءاللہ. تو صحیح ماشاء میرے والد صاحب یوسف زئی ہیں. جی وہ اصل میں وہ پہلے مطلب جیسے وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ان کی سوات کی طرف سے ہیں, لیکن وہ بھی ان کے والد صاحب جج تھے, تو وہ بھی مطلب اردو بولتے تھے. اور جیسے دہرادون انڈیا میں جو مشہور یونیورسٹی ہے, کالج ہے, پتہ نہیں ہاسٹل ہے, ادھر وہ جی پڑھے تھے. تو صحیح. الحمدللہ اردو بھی ہم بولتے تھے. میری امی جو ہیں وہ بھی کاکڑ ہیں, جس طرح آپ کی قوم ہے. اچھا اچھا وہ ڈیر ماشاء اسماعیل اللہ. خان کی طرف سے ان کا خاندان, ان کے والد صاحب ہیں. صحیح صحیح ان صحیح. کی امی جو ہے وہ برکی ہیں. تو وہ یہ ارمڑ گاؤں جو ہے پشاور کے باہر, ادھر الحمدللہ ہمارا خاندان ادھر بھی ہے. صحیح. تو پیدائش میری اسلام آباد کی ہے. تو بچپن میں ہم اردو بھی بولتے تھے, نانی وغیرہ کے ساتھ ہم پشتو بولتے تھے. جی ابھی ویسے بچوں کے ساتھ ابھی ہم گھر میں پشتو بولتے ہیں, لیکن اچھا بچپن میں وہ زیادہ تر میں نے اردو بولی تھی. تو صحیح الحمدللہ دونوں زبانوں میں الحمدللہ گفتگو وغیرہ کر ماشاء سکتے ہیں. اللہ. تو جی اصل ہم یوسف زئی, کیونکہ نسل والد صاحب کی طرف ہوتی ہے, تو یوسف زئی پشتون ہے. صحیح صحیح. اور امریکہ کب گئے آپ؟ تو بچپن میں میں پہلے انگلینڈ گیا تھا. جب میں اچھا. کوئی 6-7 سال کا تھا. ہمارا میں نے پاکستان میں پہلے میں بیکن ہاؤس وغیرہ میں ہوتا تھا چھوٹی عمر میں. تو ادھر جب میں انگلینڈ گیا تو کوئی 1.5 سال میں انگلینڈ رہا تھا. میرا کافی خاندان انگلینڈ میں ہے, یو کے میں, جی الحمدللہ. پھر جی کبھی کوئی 8-9 سال کی عمر میں امریکہ چلا گیا تھا. اچھا. ادھر امریکہ میں جو ماحول ہمیں ملا تھا وہ ایک بہت کفری ماحول تھا. ہمارے کوئی جی مسلمان دوست نہیں تھے, کسی مسلمانوں کو ہم جانتے نہیں تھے. تو صحیح جب میں اسکول گیا تو سارے میرے جو دوست تھے وہ کافر تھے, کوئی مسلمان دوست میرے نہیں تھے اسکول میں. صحیح. اور ماحول بھی بہت ایک خطرناک ماحول تھا, کیونکہ امریکہ میں کچھ اچھے علاقے ہیں, کچھ برے علاقے ہیں. اور ہم کبھی کوئی پاکستان وغیرہ میں سوچتے ہیں کہ پورا امریکہ ایسا ہے کہ بس سب امیر ہیں اور سب دولت والے ہیں, حالانکہ یہ حالات نہیں ہیں. امریکہ میں فقیر اور غریب اور بھکاری اور سب کچھ ہوتا ہے. تو صحیح. جس اسکول میں گیا تھا اس میں بڑی لڑائیاں اور جھگڑے, اور یہ میکسیکنز اور گینگز اور یہ اور سارا. اور بچپن سے پٹھانوں کے ایک باپ ایک مائنڈ سیٹ, ایک دماغی طور سے کہتا تھا کہ بس جنگ سے یا لڑائی سے نہیں ڈرو گے, نہ ہتھیار سے ڈرو گے. تو پھر لڑائیاں وغیرہ اسکول میں بہت ہوتی. آپ بھی پھڈے باز بن گئے پھر؟ ہاں, تو اب یہی کرنا تھا, بتانا کیا کر سکتے. ایک دو آپشن تھی نا. ایک تو یہ تھا کہ ڈر کے رہو, اور ایک یہ کہ پھر لڑو. تو ہم تو ڈرنے والوں صحیح سے ہیں نہیں, تو اب کیا ماشاء کریں. اللہ. تو پھر لڑائیاں اور گینگز اور غلط راستوں میں جانا, افسوس سے کہتا ہوں کہ تو کافی عرصے تک ایسے رہا کہ مطلب جو یہاں گینگز کہتے ہیں, بدماش کہیں, جو بھی کہیں, ان کے ساتھ تعلق رہا. اور قتل و غارت بھی دیکھی یہاں, مطلب وہ ڈرائیو بائی بندوقیں اور یہ بڑی, مطلب جو چیزیں ٹی وی پہ یہ نہیں دکھاتے دنیا کو, جو حقیقت ہے وہ بھی ہم نے دیکھی. تو صحیح خیر الحمدللہ. پھر ایک وقت آیا جب میرا ایک بڑا قریبی دوست تھا اس وقت, مطلب ہم تو کفار سے دوستی نہیں کرتے, لیکن اس وقت تو یہ دوست ہی تھے. تو اس کو قتل کر دیا گیا, اور وہ اصل اوہ میں قتل مجھے کرنا چاہتے تھے. پلان میرے لیے انہوں نے بنایا تھا, عجیب. لیکن بس قسمت کی بات ہے, اللہ نے قدر میں جو لکھا ہو تو میری جگہ وہ گیا ہی گیا اور اس کو قتل کر دیا. تو میں نے کوئی 17-18 سال کا تھا میں اس وقت. تو میں نے سوچنا شروع اچھا. کیا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے, مطلب ہم کیا کر رہے ہیں یہاں, جو پیسے بنانا یا جو لڑکیاں اور یہ جو شہرت اور یہ جو ایک مافیا سٹائل لائف سٹائل, تو کیا جی فائدہ ہوا. اب یہ بھی, وہ مجھ سے 2 سال بڑا تھا, تو وہ کوئی 20 سال جی کا تھا. تو 20 سال کی عمر میں بس 7 لوگوں نے اس پہ گولیاں چلائیں اور مر گیا. اور اس کو جب دفنانے گئے تو وہ عیسائی تھا, تو وہ اپنی طرح سے کرتے ہیں.
ताबूत में, और वो शक्ल नजर आ रही होती है, मेकअप लगाया हुआ होता है, और जब उसको डाल रहे थे जमीन में तो मुझे एकदम ख्याल आया कि ये तो कब्र में जा रहा है, इसका कुछ नहीं जा रहा। ना जो पैसे इसने बनाए, ना जो लड़कियां इसका ढूंढती थी, ना इसकी गाड़ी, ना कुछ शोहरत, ये तो अकेला कब्र में जा रहा है। तो फिर मैंने कहा ये जिंदगी का ये मकसद नहीं हो सकता कि सिर्फ बस पैसे बनाओ और ये शोहरत वगैरह। तो फिर मैं एक खुद से एक मतलब एक सफर पे निकला, एक रूहानी सफर। मैंने कहा कि हकीकत क्या है, क्योंकि मेरा खानदान अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान थे, लेकिन जी। मुझ पे कभी ऐसा जोर नहीं था कि नहीं तुम ऐसे ही सीखोगे। तो मैं हर किस्म की दीन की तरफ गया। मैं कनीस गया, मैं चर्चेस गया, किस्म किस्म की सदर्न बैप्टिस्ट, कैथलिक, हिंदुओं की मंदिर, सिखों की जगह, यहूदियों की अच्छा। जगह, बुद्धिस्ट जगह, किस्म अच्छा। किस्म की थेरीज, सब में मुझे ना इत्मीनान मिला, ना मेरे सवालों का जवाब मिला। मैं उनसे पूछता था अच्छा। सवाल और उनको जवाब नहीं आता था, गुस्सा हो जाते थे, या ऐसा जवाब देते थे जिससे कोई मतलब कोई आकिल बंदा नहीं मान सकता। जी। तो जी। अल्हम्दुलिल्लाह फिर आखिर कुछ तबलीगी हजरात थे, वो मेरे पास आए, वो भी पेशावर, बनू, इन जगहों से थे। तो उनके साथ मैं मस्जिद गया। उन्होंने अख्पल तरीके से समझाया होगा आपको। हाँ, तो वो पश्तो बोलते थे। मेरी पश्तो बड़ी कमजोर थी उस वक्त, जी। बोलता था लेकिन प्रैक्टिस नहीं थी। तो वो मुझे अपनी तरह से बड़ी सारी तौर से समझा रहे थे, लेकिन मैं जब सवाल करता था तो अल्हम्दुलिल्लाह उनमें एक आलिम भी थे, तो वो कुरान से, हदीस से जवाब देते थे, और बिल्कुल जवाब मतलब एक आकिल और सही बंदा कबूल कर सके ऐसे जवाब होते थे। तो मैं बड़ा खुश हुआ था कि एक ऐसी जगह जिसमें मुझे जवाब मिल रहे हैं, सही जवाब, कब्र के जी। बारे में, आखिरत के बारे में, जी। हिसाब के बारे में। ईसाई मुझे कहते थे कि बस जीसस, ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम, ये कहते थे जीसस जो है उसको अल्लाह ने भेजा और वो कत्ल हो गया और उसके कत्ल से सबके गुनाह माफ हो गए। मैं उनसे पूछता था ये कैसी अजीब बात है कि अल्लाह का बेटा है, नाउज़ बिल्लाह, लेकिन खैर, और हम इंसान उसे कत्ल करें, जुल्म उस पे करें, और उसकी वजह से सारे इंसानियत के गुनाह मिट गए। ये तो कोई जी। गैर आकिल बात है ना। तो जी। अब एक बंदा है यहाँ मुझे कहते थे कि ठीक है तुम ईसाई बन जाओ, जो गुनाह करो करो, तुम्हारे गुनाहों के लिए बस ईसा इब्ने मरियम, मतलब अल्लाह का, नाउज़ बिल्लाह, कहते हैं अल्लाह का बेटा जो है उसको कत्ल कर दिया गया, तो तुम्हारे गुनाह वो सारे उसके सर पे हैं। मैंने कहा ये कैसी अस्तगफिरुल्लाह। बात है। मतलब एक बंदा जी। जैसे कोर्ट जाए, जज हो उसमें, वो उसे कहे कि नहीं नहीं, तुम जो भी गुनाह करो, मेरा जो बेटा है उसको कत्ल कर दो, तो उसकी कत्ल की वो खुशी में तुम सबकी गुनाह माफ कर दिए। मैंने कहा, ये तो कोई आकिल बंदा ये बात नहीं मानेगा, अकीदा इसका मतलब मुझे वो कहते थे कि जो ईसा इब्ने मरियम को नहीं मानता, अल्लाह का बेटा नहीं मानता, वो जन्नत नहीं जा सकता। तो मैंने कहता था अच्छा, जो ईसा इब्ने मरियम से पहले लोग थे उनका क्या हिसाब हुआ? तो फिर वो गुस्सा हो जाते थे, बस निकलो। जवाब नहीं होते थे उनके पास। उनकी जी। बाइबल मैं पढ़ता था तो मुझे उसमें क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन, ऐसी चीजें जो दोनों नहीं हो सकती थी। तो मैंने देखा था कि इधर लिखा है कि ये बंदा 22 साल का था, इधर लिखा है कि 42 साल का था, तो कौन सा है? तो उनके पास जवाब फिर ऐसे ही, बस नहीं नहीं, बस 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 मानो, और या ऐसे इधर उधर रहते थे। कुरान जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो उस वक्त मैं अरबी नहीं पढ़ सकता था, मैं अच्छा। इंग्लिश में पढ़ता था, उर्दू भी नहीं पढ़ सकता था। लेकिन जब मैंने कुरान पढ़ा तो हर एक बात ऐसी वाज़ेह तौहीद जब पढ़ी तो माशाल्लाह। बहुत खुश हुआ मैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 1996 में मैंने 4 महीने तबलीग में लगाए, और वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह यानी फिर जिंदगी का रुख बदलना शुरू किया। फिर मैं चाहता था कि मैं तालीम की तरफ जाऊं और इस्लाम पढ़ूं। वहाँ 4 महीने आपने अमेरिका में ही लगाए? नहीं, पाकिस्तान और इंडिया में। अच्छा, वेरी गुड। वक्त मुझे अमेरिकन सिटीजन था तो इंडिया का वीज़ा मुझे लगा था, तो अच्छा। मैं पाकिस्तान आया, और फिर इंडिया भी गया, निजामुद्दीन वगैरह, फिर वापस पाकिस्तान आया, रायविंद और सही। सारा। और इरादा तो बांग्लादेश भी जाऊं, लेकिन खैर वो नहीं हुआ, जी। तो इधर लगा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सही। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मुझे ये एक शौक हुआ कि मैं पढूं, तालीम ज़्यादा हासिल करूं। तो उधर हमारे जो हजरात थे वो कहते थे कि बस इल्म की तरफ मत जाओ, बस काम करो। तो मुझे शौक था, तो मैं उस वक्त फिर स्कूल भी जा रहा था, यूनिवर्सिटी भी जा रहा था, और रात नौकरी भी कर रहा था, और फिर रात को मैं जाके उलेमा या जो
جو بھی مجھے ملے اس کے ساتھ بیٹھ کے الف با تا اور یعنی نورانی قاعدہ اور یہ سارا میں نے پڑھنا شروع کیا. صحیح. اور مجھے کتابوں کا شوق نہیں ہوتا تھا، ہائی اسکول وغیرہ میں پڑھنے کا اتنا شوق نہیں تھا، لیکن اسلامی کتابوں پہ جب آیا تو مجھے بہت زیادہ شوق ہوا. مجھے اتنا شوق ہوا کہ میں اس وقت عربی جتنا مجھے شادیوں کا اتنا شوق. اچھا. اللہ کرے کہ شادیوں میں اللہ برکت ڈالے اور بھی کریں. اور تو چلیں جی. مجھے پھر شوق ہوا، میں نے کہا میں زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں. تو اس وقت ایسے کوئی بڑے مدارس وغیرہ نہیں تھے ہمارے سامنے. تو اس وقت ایک شیخ تھے لیبین، تو ان کے ساتھ میں نے پڑھنا شروع کیا ایسے، کیونکہ وہ بہت دوسرے شہر میں تھے، دور تھے. تو پھر ٹیلی فون پہ ان سے ٹیلی فون کرتا تھا. پھر مجھے وہ اس وقت تو زوم اور اسکائپ وغیرہ نہیں تھی، تو 1995 سے 97 اس وقت ہے نا. تو وہ ٹیلی فون مجھے درس کرتے تھے. تو وہ اچھا. حنبلی فقہ پڑھے تھے، تو انہوں نے مجھے پھر یہ شیخ بن باز اور یہ آسان کتابوں پہ شروع کیا، اور صحیح. آسان عربی پہ شروع کیا. عربی کی کلاسز میں نے شروع کی لینی کالج وغیرہ میں. پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں، مطلب مجھے علم کا شوق تھا. تو انہوں نے مجھے کہا ٹھیک ہے تم ایسے کرو، تم امارات جاؤ، ہمارا ایک دوست ہے وہاں شیخ یوسف مشعل PhD ہے اور بڑا عالم ہے. اور تو میں ادھر گیا، ان کے ساتھ بیٹھا. نوکری وغیرہ میں نے چھوڑ دی، کسی سے میں نے نہ اسکالرشپ نہ ادھار نہ قرض، میں نے بس اپنے پیسے جمع کیے. میں گیا تو ان کے ساتھ میں بیٹھتا تھا جیسے 1 on 1، مطلب ایسی یونیورسٹی سیٹنگ وغیرہ نہیں تھی الحمدللہ. تو وہ اس وقت ایک کتاب زاد المعاد ابن القیم کی، جو آپ اسی طرح جانتے ہیں مشہور کتاب ہے، وہ عام پڑھاتے تھے. تو اس میں بیٹھتا تھا اور میرے ساتھ وہ خاص بیٹھتے تھے. لیکن یہ ہے کہ اتنا وقت تو نہیں دیکھ سکتے تھے، کیونکہ تو انہوں نے مجھے کیسے کرو تم ایک اور شہر ہے یہاں راس الخیمہ، وہاں ایک سودان کے شیخ ہیں، شیخ صادق المنا، سعودی سے پڑھے ہوئے ہیں، وہ بھی PhD بھی ہیں اور حافظ بھی ہیں، اور کتابیں انہوں نے بڑی حفظ کی ہوئی تھی ماشاءاللہ. بڑا اچھا حافظہ تھا ان کا. جیسے یہ حدیث کی بڑی بڑی کتابیں، وہ جب عمدۃ الاحکام عبد الغنی المقدسی کی یا عمدۃ الفقہ موفق الدین ابن قدامہ کی پڑھاتے تھے تو حفظ سے پڑھاتے تھے، مطلب حافظ ایسے بالکل کتاب ان کے سامنے نہیں ہوتی تھی. نہیں تو ابن قدامہ کی تو کتاب بہت بڑی کتاب ہے، جو فقہ حنبلی کی مشہور کتاب ہے نا، وہ یاد تھی ان کو. ابن قدامہ کی 4 ایک سیریز میں کتابیں ہیں. تو پہلی ایک کتاب ہے العمدہ چھوٹی کتاب ہے، بگننگ متن نور الہدا کی طرح یا مختصر قدوری کی طرح. اس کے بعد کتاب ہے المغنی. تو المغنی وہ تو ٹاپ یاد کرنا ممکن نہیں. اچھا نہیں، مطلب جس سے اللہ توفیق دے. لیکن وہ میں نے تو ابھی تک ایسے نہیں بندہ دیکھا کہ 18 جلد میرے پاس یہاں ہے. تو ادھر العمدہ انہوں نے حفظ کی ہوئی تھی. اس کے بعد المقنی بھی انہوں نے حفظ کی ہوئی تھی. اس کے بعد الکافی قریباً 4 جلد میں آتی ہے، تو وہ نہیں حفظ کی تھی. اور اس کے بعد المغنی 18-12 جلد میں آتی ہے، تو وہ تو نہیں حفظ کی تھی. لیکن العمدہ جو شروع کی مت ہے نا، انہوں نے حفظ کی ہوئی تھی. اس کے ساتھ عمدۃ الاحکام، ایسی کتابیں انہوں نے بھی حفظ کی ہوئی تھی، نخبۃ الفکر وغیرہ متون. تو وہ بڑے ایک عالم بندے تھے، اور ماشاءاللہ بڑے ایک اصول پرست بندے تھے. وہ استاد تھے راس الخیمہ میں. اس وقت امام سعود کی ایک برانچ ہوتی تھی، تو ان کی ایک عادت تھی کہ وہ عمامہ پہنتے تھے. تو ان کو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں اگر پڑھیں گے ذرا ماڈرن لک ہم دینا چاہتے ہیں، آپ عمامہ نہیں پہن سکتے، آپ شماغ بھی نہیں، آپ ذرا ماڈرن. تو انہوں نے نوکری چھوڑ دی. مطلب ایسے وہ اصول کے بڑے سخت بندے تھے. ماشاءاللہ ان کی بھی 2 بیویاں تھیں، اور بڑے سادہ بندے تھے ماشاءاللہ، بڑے تواضع والے، بڑے صبر پرست، مطلب حق پرست اور صبر والے. عید کے دن ان کا بیٹا ایکسیڈنٹ سے وفات ہو گیا تھا. تو ایک بڑا صدمہ ہوتا ہے، عید کا دن ہے اور بڑا محبوب بچہ تھا، لیکن انہوں نے صرف انا للہ و انا الیہ راجعون کا اور نماز پہ کھڑے. مطلب ایسا صبر میں نے نہیں دیکھا. بہت ماشاءاللہ اچھے بندے تھے اخلاق. تو پہلی بات اخلاق. تو ان کے پاس جب میں گیا تو میں اس وقت بڑا قرآن حدیث پڑھنا چاہتا تھا، فقہ پڑھنا چاہتا تھا. انہوں نے مجھے کہا پہلے تم نے کیا پڑھا ہے؟ تو میں تزکیہ لے کے گیا تھا اور شیوخ سے. تو میں نے انہیں کہا میں نے یہ کتاب پڑھی. انہوں نے کہا نہیں ادب میں تم نے کیا پڑھا ہے؟ میں کہا ادب کیا مطلب؟ مطلب ہم تو صرف یہ فقہ اور گردان اور یہ سمجھتے تھے. تو انہوں نے کہا ایسے نہیں پڑھے تھے. تو انہوں نے ایک کتاب ہے الافادات ابن بلبان الحنبلی کی. تو اس میں طالب علم کے لیے ادب جو ہوتا ہے وہ اس سے شروع ہوتا ہے.
تو انہوں نے پھر وہ کتاب میرے ساتھ شروع کی. تو اس پہ پھر یہ اچھا کیسے دوسرے علماء کے ساتھ اختلاف کے ساتھ، استاد کے ساتھ شاگرد کے ساتھ علم وغیرہ کے بعد کیسے تحمل کرنا چاہیے، تو اس پہ شروع کیا. ماشاء تو اللہ. مجھے ایک بڑی مفید بات لگی. ہم بھی جب یہاں پڑھاتے ہیں تو زیادہ تر ایک کتاب ہے شیخ بکر ابو زید کی حلیۃ طالب علم، جس کا ایک صحیح شرح، جس کا ایکسپلینیشن شیخ ابن عثیمین نے لکھا ہے. تو اس سے ہم صحیح. شروع کرتے ہیں تاکہ طالب علم یہ نہ ہو کہ شروع سے یہ رد اور یہ مناظرہ اور یہ ہم یہ ہیں اور وہ یہ ہیں، اس سے نہ شروع کریں. یہ بھی سمجھے صحیح. کہ اختلاف کسے کہا جاتا ہے، ادب کسے کہا جاتا ہے، جی استاد کا احترام کس طرح کرنا چاہیے. تو جی. اس طرح ان کے ساتھ میں نے کتابیں شروع کی. پھر ان کے ساتھ العمدہ، زاد المستقنع حنبلی فقہ کی کتاب ہے، عمدۃ جی الاحکام، پھر صحیح. اس کے بعد بلوغ المرام اور ایسی کتابیں ان کے ساتھ میں نے پڑھی. تو صحیح. قریباً 1.5 سال میں ان کے ساتھ تھا وہاں. روزانہ پڑھائی صحیح. ہوتی تھی الحمدللہ. پھر جی انہوں نے اجازات اسانید لکھی. اس کے بعد میں جارڈن گیا. تو جارڈن میں ایک مشہور عالم ہے، مشہور حسن سلمان، ان کے ساتھ بیٹھا. ان کی صحیح مسلم کی درس میں بیٹھا اور علماء کے ساتھ وہاں پہ قرآن، تجوید، مخارج ادھر جارڈن میں پڑھی. پھر میں واپس امریکہ آ گیا. ادھر پھر ہم نے الحمدللہ چھوٹے چھوٹے، مطلب اس وقت کسی مسجد بھی، کوئی مسجد ہمیں نہیں چھوڑتے تھے. وہ کہتے تھے کہ تم لوگ وہابی ہو اور وہ یہ ہو، کیونکہ وہ ماڈرن دماغ کے لوگ ہوتے ہیں. فقہ حنبلی آپ نے پڑھا نا؟ جی تو فقہ حنبلی میں یہ جو رفع الیدین ہے تو لوگ پھر ان کو وہابی اور اس طرح کا وہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں یہ یہاں بھی ہوتا تھا شروع میں. لقب ہے نا. جیسے اگر آپ یہاں آئیں انشاءاللہ، اللہ کرے کبھی آپ آئیں ہمارے مہمان ہو، تو آپ کو بھی یہاں وہابی کہیں گے. جی کیونکہ کہتے ہیں، ہمیں تو پاکستان میں کہتے ہیں لوگ، ہمیں پاکستان میں وہابی کہتے ہیں. رف الدین وغیرہ کو کوئی نہیں دیکھتا. یہاں پہلے بات یہ ہے کہ اگر انسان شریعت پہ سخت ہو کہ پردے کے بارے میں اور نماز اور داڑھی، بس وہ وہابی ہے. جی اور یہ بدعت کے خلاف ہو تو وہ وہابی ہے، بدعت کے بدعت خلاف کے اگر ہو. خلاف ہو. یہاں تو جب ہماری جو لوکل مساجد تھیں، تو وہ تو یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کہ کیسے عقیدے پہ ہو. وہ صرف یہ دیکھتے تھے کہ دیکھو نماز پڑھتا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، پردے میں یقین، بس وہابی. اور پھر صحیح وہابی یہ صحیح. مطلب تھا کہ بس اسٹیمپ لگ گیا ہے، بس نہ جی درس دے سکتے ہو، نہ یہ کر سکتے ہو، نہ وہ. تو وہ ماڈرن دماغ کے لوگ ہوتے ہیں. تو صحیح. وہ کہتے ہیں کہ بدعت کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شرک کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے، رفع الدین کرو نہ کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس یہ کہ ماڈرن، بس یہ پردے کی بات مت کرو، یہ شریعت کی بات مت کرو، حدود کی بات مت کرو، یہ کسی کو یہ مت کہو کہ یہ کام غلط ہے. بس ماڈرن اپنا اپنا کام ہے. تو ہم نے کہا نہیں، اسلام صحیح. تو ایسے نہیں ہے. اسلام میں تو ہم یہ بھی امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے. جی تو پھر میں نے اپنے گھر میں درس شروع کیا. میرے 2 اچھے دوست تھے، ابھی تک میرے دوست ہیں اچھا. ماشاءاللہ. ایک نیا مسلمان تھا، ایک ماشاءاللہ ابھی حافظ قرآن ہو گیا الحمدللہ، وہ افغانستان سے تھا. تو وہ بھی یہاں پلا بڑا تھا. ہم نے اپنے درس شروع کیا اور اس کے بعد دعوت شروع کی، کیونکہ ہمارے جو غیر مسلم دوست ہوتے تھے تو ان کو ہم نے تبلیغ کی الحمدللہ. اس سے کئی لوگ تھے مسلمان ہو گئے. تو ان کو پھر سکھانا نماز، وضو. تو پھر میں واپس پھر گیا امارات. پھر میں پڑھا. شیخ صاحب نے پھر مجھے کہا کہ آپ اپنی تعلیم آگے بڑھائیں. تو مجھے ان کا پاکستان جائیں. پاکستان میں ایک اسلام آباد میں معہد اللغہ العربیہ ہے، نیلم روڈ پہ. تو وہاں جی شیخ عبید الرحمن صاحب بڑے اچھے عالم بھی ہیں اور بڑے اچھے صحیح. انسان بھی ہیں. اور جی ان کے ساتھ میں نے الفیہ ابن مالک پھر شروع کی، صحیح جو ماشاءاللہ کافی مفید کتاب تھی. تو ان کے صحیح. ساتھ پڑھا. پھر ڈاکٹر شیخ سہیل حسن گیا، پشاور کی طرف گیا. پھر معہد بخاری گیا اور ادھر پھر الحمدللہ آگے پڑھا. صحیح. ادھر شیوخ جو ہیں الحمدللہ پھر پڑھتا رہا. پھر الحمدللہ 3 سال میں نے امتحانات لیے مفتی کورس کے لیے. لیکن خیر میں اپنے آپ کو مفتی نہیں کہتا، کیونکہ میں تو ایک اپنے آپ کو جب دیکھتا ہوں تو پھر بھی بڑا ایک چھوٹا سا طالب علم ہی نظر آتا ہے مجھے. صحیح. اس کے بعد شیخ غلام اللہ رحمتی جو تھے رحمۃ اللہ علیہ وفات ہو گئے. تو ان کے ساتھ علم الرجال اور بخاری اور ادھر اس کی طرف سے پڑھا. تو ان شہادات وغیرہ ان کی طرف سے بھی الحمدللہ مجھے ملی ہیں، صحیح. اور اسانید وغیرہ. لیکن الحمدللہ بس طالب علم ابھی تک پڑھ رہا ہوں، تھوڑا تھوڑا لگا ہے. دعوت چل رہی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے تعلیم کا تو ماشاءاللہ کافی پس منظر آپ کا پتہ چل گیا. غیر مسلموں کو آپ تبلیغ کرتے ہیں، آپ نے ان کو ہدف بنایا ہوا ہے. آپ کا میرا خیال ہے کہ ایتھیسٹ سے مناظرہ بھی ہوا تھا یوٹیوب پہ.
کئی ایتھیسٹ سے وہ ہے، ایک اور پاکستان وہ جیت گئے تھے ماشاءاللہ. آپ میں لوگوں کو بتاتا چلوں ایتھیس سے ان کا انگلش میں مناظرہ ہوا تھا اور بڑا زبردست مناظرہ، وہ یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے. ہم ان کا لنک شیئر کریں گے تو وہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، ابھی تک اندازاً کتنے غیر مسلم ہیں جو مسلمان ہو چکے ہیں؟ کچھ لم سم اندازہ؟ بڑا مشکل سوال ہے، کیونکہ ہم 19 لیٹ 90s مطلب 97 98 سے ہم نے کسی مطلب کسی مقام تک ہم نے دعوت شروع کی. تو مطلب ایسے نہیں تھا جیسے ابھی الحمدللہ یوٹیوب اور یہ وغیرہ نہیں تھا. تو بس صرف یہ تھا سڑک پہ جا کے جو ہمارے پرانے دوست ہوتے تھے اور ان سے باتیں کر کے ان کے دوستوں سے، تو ان میں کئی لوگ مسلمان ہوتے تھے. میرے جو پرانے مطلب گینگ اور بدماشی والا دوست تھے، ان سے کوئی 12 الحمدللہ ان کے 12 اشخاص مسلمان ہوئے تھے الحمدللہ. پھر ماشاءاللہ. انہوں نے جا کے اپنے خاندانوں کو دعوت، کبھی ان کی جو گرل فرینڈ ہوتی تھی یا ان کی ماں یا بہن یا اس طرح، وہ پھر مسلمان ہوتی تھی. اچھا. اس کے بعد جب الحمدللہ ہمارے کیا ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے، ڈاکٹر صاحب تربیش اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمایا، انہوں نے ذرا آرگنائز یہ ٹیبل لگانا اور دعوت شروع کی. پھر ان کے ساتھ ہم نے دعوت شروع کی. پھر ہمارے مکرم بھائی ہیں ماشاءاللہ ادھر، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمایا، جنہوں نے ون میسج فاؤنڈیشن شروع کی. اور ان کی جو جوہد تھا ان کے ساتھ ہم نے دعوت شروع کی. تو اس کے ساتھ کئی لوگ مسلمان ہوتے تھے. پھر کبھی آن لائن یا کئی دوسرے شہروں سے لوگ آتے ہیں. تو ابھی اس کل ہم پارک پہ تھے سنڈے، تو الحمدللہ 4 لوگ مسلمان ہوئے، 2 آن لائن اور ٹک ٹاک پہ. ایک بار میرا ٹک ٹاک بھی نہیں ہے، وہ بندہ ٹک ٹاک پہ ہمیں لگایا ہوتا ہے تو اس سے، اور 2 لوگ ہمارے سامنے مسلمان ہوئے. چاروں مرد تھے؟ نہیں، زیادہ مرد مسلمان ہوتے ہیں یا خواتین زیادہ مسلمان ہوتی ہیں؟ مکس ہے. پارک میں زیادہ تر مرد ہوتے ہیں لیکن عموماً زیادہ تر خواتین ہیں. نہیں تو خواتین زیادہ مسلمان کیوں ہوتی ہیں؟ یہاں تو ایک پروپیگنڈا ہے پوری دنیا میں کہ اسلام تو عورتوں کے حقوق ان سے چھین لیتا ہے، اور مشہور ملحد لوگ یہی اعتراض کرتے ہیں. تو عورت کو یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا میں اسلام میں داخل ہوں گی تو میرے تو حقوق چھن جائیں گے؟ دیکھیں، یہاں جو عورتیں ہیں انہوں نے مغربی پروپیگنڈا کی حقیقت دیکھی کہ کیا حق، کون سا اسلام کون سا حق چھینتا ہے. حیا اور عزت، یہ جو حق ہے نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ چھینے جا رہے ہیں. کیونکہ یہ نہیں سوچتے کہ یہاں جو عورتیں ہیں جن کے اب ریپ جو ہوتی ہے، زنا بالجبر جو کہتے ہیں، اس کی جو ریٹس دیکھیں ویسٹرن کنٹریز میں، یورپ میں، امریکہ میں، وہ انپروپورشنیٹلی بہت زیادہ ہے. تو یہ کوئی حق تو نہیں ہے کہ کسی پہ ایسا کوئی ظلم کرے، یا کسی ٹی وی کمرشل میں عورت کے جسم دکھا کے آپ چوئنگم بیچ رہے ہیں، یہ کوئی حق تو نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے. جیسے یہاں می ٹو موومنٹ ہے، جس طرح پتہ لگتا ہے کہ کئی عورتیں کہتی ہیں ہم ٹی وی ڈرامہ میں حصہ لینا چاہتے تھے تو انہوں نے ہمارے پہ مطلب غلط غیر شرعی ناجائز کام ہم سے کروائے. تو یہ جو کام ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہاں کی عورتوں نے حقیقت دیکھ لی. ہماری جو خواتین ہیں کبھی کبھی بیچاری وہ یہ نہیں سمجھتی کہ یہ دین الاسلام نے انہیں کون سے حقوق دیے ہیں، کون سی عزت دی ہے. جیسے ایک پردے دار عورت جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ یہ ایک باعزت عورت ہے. جب یہاں ایک عورت بے پردہ پھر رہی ہوتی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ جو یہاں مرد ہیں وہ اس کو غلط نظر سے دیکھتے ہیں. حقیقت یہ ہے. اب یہ وہ جھوٹ بول سکتے ہیں کہ نہیں میں تو بڑا شریف بندہ ہوں، میں نہیں دیکھتا، لیکن ایک منافقت ہے اور ایک حقیقت ہے. تو یہاں کی عورتوں نے حقیقت دیکھ لی ہے. ہمارے پاس ابھی تک بیچاری اس طرح میرا جسم میری مرضی، نہیں، میرا جسم اللہ کی مرضی. میرا مرد کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں، میں اپنے جسم سے یہ نہیں کر سکتا جو میں کرنا چاہوں. میں زنا کرنا چاہوں نہیں کر سکتا، میں ننگا پھرنا چاہوں نہیں پھر سکتا. میری اپنی ایک عورت ہے، میری اپنی ایک حیا ہے، میری اپنی شریعت ہے. کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اسلم، ہم نے اپنی مرضی اللہ کو دے دی ہے. ہم نے اللہ کے سپورٹ کر دیا کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں. تو یہاں کی عورتیں جب دیکھتی ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے ان کو ایک عزت ملتی ہے، پردے میں ان کو ایک حیا نظر آتی ہے، ان کو ایک سکون نظر آتا ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ جب میں باہر پھر رہی ہوں تو مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا میک اپ کیسا ہے اور اس کی بال کیسے ہوئے ہیں اور اس کی جسم کیسا ہے اور ایسا ویسا نہیں کیوں نہیں ہے اور ایسا کیوں ہے. اور کوئی جب وہ دیکھتی ہیں کہ وہ پردے میں جاتی ہیں اور صرف ان کے جو گھر والے ہیں اور اللہ کے سامنے ان کی خوبصورتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتی ہیں
یہاں جو زیادہ تر نئی مسلمان خواتین ہوتی ہیں تو ان کی وہ یہ نہیں کہتی کہ جب یہاں کوئی نئے مسلمان تھے تو کبھی کبھی ان کا نکاح ہم مسجد میں کراتے ہیں کیونکہ اسلامی طور پہ ہم کہتے ہیں، تو وہ یہ نہیں کہتی کہ مجھے $10,000 دو یا $1,00,000 دو. جب مہر لکھا جاتا ہے تو کئی دفعہ وہ کہتی ہیں مجھے برقع چاہیے مہر میں، جی مطلب ماشاء میں اللہ قرآن چاہتی ہوں، مجھے قرآن سکھائیے، مجھے عمرے پہ ماشاء لے کے اللہ جائے، مجھے حج پہ لے کے جائے. تو ماشاء اللہ. تعجب مجھے ہوتا ہے جب میں کئی مسلمان ملکوں میں جاتا ہوں اور کوئی کہتا ہے کہ $1,00,000 مہر ہے. کبھی یہ عرب ممالک وغیرہ میں ہمارے کافی دوست ہیں، ہم جاتے ہیں تو مہر کیا ہے 3 لاکھ درہم، 3 لاکھ ریال. برقع تو پہلے سے ہوتا ہے نا ان کے پاس، اس لیے وہ مہر. تو یہاں کی جو خواتین ہیں نا ان کو جی اسلام میں آزادی نظر آتی ہے. جیسے آپ کبھی دیکھیں ابھی بھی پچھلے کل جو ہمارے ساتھ خاتون مسلمان ہوئی ہے، ڈاکٹر ہے، انگریز، اچھا. اور عجیب، ہم سین ڈیگو کیلیفورنیا میں، وہ فلوریڈا میں ہے، بہت دور ہے، ملک کے بالکل اس طرف ہے، ایسے دور ہے قریباً جیسے آپ نے کہ کراچی سے آپ بنگلہ دیش سے بھی آپ آگے چلے جائیں، مطلب آپ اچھا برما کی طرف جائیں، اتنا فاصلہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے. صحیح. خیر، تو وہ فلوریڈا سے اس نے ہماری ویڈیوز، ہمارے پاس ایک تو ون میسج فاؤنڈیشن چینل ہے، اب جی الحمدللہ ون میسج فاؤنڈیشن اردو بھی ہم نے چینل شروع کیا آپ کے یوٹیوب چینل کا نام کیا ہے تاکہ لوگ اس پہ آپ کو سرچ کر سکیں؟ ہے، ون میسج فاؤنڈیشن. ون میسج فاؤنڈیشن. ٹھیک ٹھیک. تو ون میسج فاؤنڈیشن ہمارا مین چینل ہے. ابھی ہم نے اردو میں بھی شروع کیا ہے، فارسی میں بھی شروع کیا ہے. تو ون میسج فاؤنڈیشن اردو بھی ہے اب. تو اس خاتون نے غیر مسلم کسی مسلمان کو جانتی بھی نہیں ہے، کبھی کسی مسجد بھی نہیں گئی، اس نے ویڈیوز دیکھنی شروع کی. اور یہ ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ جب لوگ ویڈیوز شیئر کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم بالکل پیسے نہیں بناتے. میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، صحیح نہ میں مسجد سے تنخواہ لیتا ہوں، نہ میں ون میسج فاؤنڈیشن سے تنخواہ لیتا ہوں. میں نوکری کرتا ہوں، صحیح. میں ماشاء جاتا اللہ ہوں نوکری کرتا ہوں. میرا حدیث میں بھی ماسٹرز ہے الحمدللہ، ماشاء اللہ. اس کے ساتھ میرا ایگزیکٹو MBA بھی ہے. تو میں نوکری صحیح کرتا ہوں اپنے پیسے، لیکن ہم خوش اس لیے ہوتے ہیں کہ صحیح. دعوت جو ہے وہ پھیل رہی ہے. لوگ تو الحمدللہ. اس خاتون نے، ڈاکٹر ہے اور تعلیم یافتہ ہے، اس نے ہماری ویڈیوز دیکھنی شروع کی. پہلے اس کہتی ہے کہ مجھے پسند نہیں تھی. میں نے کہا یہ کون ایک عربی جیسا مسلمان پاکستانی بندہ ہمارے ملک میں ایسے مناظرے کر رہا ہے. تو کہہ رہی تھی میں دیکھتی رہی، میں فین بن گئی. میں نے ایک سے گئی. کرسچن میں نے دیکھا کہ ان کو ہرا دیا تم لوگوں نے، ملحد کو ہرا دیا، کوئی جواب نہیں دے سکا. تو دیکھتی اس نے کہا میں نے اسلام قبول کر دیا دل میں. اچھا، آپ کے بہت ساری ٹاک مناظرے پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ جو آپ کی مختلف مذہب والوں سے بحثیں ہوئی ہیں. الحمدللہ یہودیوں کے گڈ. ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، ملحد کے ساتھ، ایک نہیں کئی. اور اللہ کے جی فضل سے یہ نہیں ہے کہ ہماری کوئی توفیق ہے، سب اللہ کی طرف سے الحمدللہ. ابھی ماشاء تک اللہ. کوئی ایسا مناظرہ نہیں ہوا کہ جس میں کوئی ہمیں ہرا سکے، کیونکہ ہم خود سے کچھ نہیں ہے، لیکن جو حق جی ہم بیان کرتے ہیں تو حق کو کون ہرا سکتا ہے. جی جی جی. ابھی تک ایک بندہ یہاں آیا تھا، ان کا ایک مشہور عیسائی مناظر ہے، تو اس نے ایک ٹرک کیا. اس نے کیا کیا؟ پچھلے رمضان، اچھا، امریکہ میں بھی عیسائیوں میں یہودیوں میں مناظر موجود ہیں، مناظرے کرنے والے؟ بہت سخت اچھا، ہم تو سمجھتے ہیں یہ صرف پاکستان میں ہی پھڈے بازی ہے. دوسرے کے ساتھ بھی مناظرے کرتے ہیں. یہاں اچھا کرسچنس کے مناظرے ہوتے ہیں. ہمارے مناظرے یہ اچھا، ہوتا ہے کہ پاکستان کے مناظرے ذرا الگ جذباتی ٹائپ زیادہ کے ہوتے ہیں بس سارے. تو لیکن یہاں جو مناظرے ہوتے ہیں یہودیوں کے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ملحدوں کے ساتھ ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں. اور میں کہتا ہوں ہمارے پاکستانی مناظر اصل میں بہت قابل ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر حق پرست بن جائیں تو صحیح. ادھر یہ انہوں نے ایسے ایک چالاکی کی کہ انہوں نے تین اپنے سب سے جو ان کے بڑے مناظر تھے، جو مشہور مناظر تھے، میں تو ان کو نہیں جانتا تھا. ہم تو مناظر نہیں ہیں، ہم تو دعوت کرنے والے ہیں. میں تو مناظروں میں مناظر نہیں ہوں، میں داعی ہوں. تو ہم تو صحیح. باہر جا کے صرف دعوت دیتے ہیں، ہم تو یہ نہیں کہتے ہم مناظرے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن اگر کوئی عیسائی، کوئی ملحد آئے اور مناظرہ کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، حق ہمارے ساتھ ہے. لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہے. تو صحیح. یہ لوگ بغیر ہمیں بتائے یہ آ گئے اور پوری اپنی ایک ٹیم، وہ ویڈیو ہمارے چینل پہ ہے، تو اس کے اچھا ساتھ کوئی 20-30 اشخاص اپنے انہوں نے لائے، کیمرے اور لوگ اور روپ اور آئے. الحمدللہ ویڈیو آن لائن ہے. اللہ نے حق سب کو بیان کر دی. میں اکیلا تھا، رمضان بھی تھا، بیمار بھی تھا. یہ ساری ویڈیوز آپ کے چینل پر موجود ہیں، ساری ویڈیوز؟ بالکل الحمدللہ. ٹھیک ٹھیک ون میسج فاؤنڈیشن ہمارا یوٹیوب چینل ہے. ٹھیک ٹھیک اور ٹھیک. الحمدللہ اردو میں بھی ہم ترجمہ کر رہے ہیں، فارسی میں بھی کر رہے ہیں، اسپینش میں بھی کر رہے ہیں.
الحمدللہ. اور سارا کام فی سبیل اللہ ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ. ہم لوگ اچھا پھر کیا ہوا؟ نہیں کرتے. پھر تو کیا پھر اس ہوا؟ میں ایسے ہوا کہ اللہ کے فضل سے وہ لوگ ہار گئے اور سب کے سامنے، اور پھر بھاگ بھی گئے. اس دن میں نے ان کو، ہم تو آپ کو پتہ ہے پٹھان ہے، ہمیں مہمان نوازی کا شوق ہے، میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ آپ لوگ میرے گھر آئیں، کھانا میرے ساتھ کھائیں، تو اس سے بھی وہ بھاگ گئے. تو افطار تھا، رمضان تھا، الحمدللہ اس دن بھی لوگ مسلمان ہوئے. اور اس دن سے ماشاء اللہ. مطلب اس رمضان سے ابھی تک قریباً 200 سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ مسلمان واہ ہوئے صرف ماشاء اس اللہ. سال میں. اگر زندہ پورا باد. ہم نے اندازتاً تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں میں لوگ مسلمان ہوئے صرف ہماری دعوت کے ساتھ، الحمدللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ کے اللہ فضل ماشاء سے. اللہ. آپ کے، اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کے بچے کتنے ہیں؟ بچے میرے کتنے 4 ماشاء بچے ہیں. اللہ؟ 4 بچے ہیں. اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ میں 44 کا ہو گیا ہوں گا اب اس سال. 44 میں آپ کے 4 بچے ہیں. یہ تو پٹھانوں کی غیرت کو آپ نے للکارا نہیں ہے؟ بس دعا کریں. دیکھیں گروتھ ریشو بھی بڑھے گا اور ادھر غیر مسلم ادھر اسلام بھی قبول کر رہے ہیں، تو پھر تو امریکہ میں اسلام ہی اسلام ہوگا انشاءاللہ آپ جیسے لوگوں کی محنت سے. دعا کریں کہ اللہ ان چاروں کو نیک اور یہ بات تو میرا خیال ہے آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ حکومتی رٹ کو کبھی بھی چیلنج نہیں کرنا چاہیے، کوئی کام غیر قانونی نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جیسے بعض لوگ امریکہ میں یا یو کے میں رہ کے غیر قانونی کام کر لیتے ہیں، پاکستانی مذہب کا لیبل لگا کے حکومت کو چیلنج کرنا شروع کر دینا یا کوئی وائلیشن پھیلانا، تو اس کی بھی آپ تھوڑی حوصلہ شکنی کریں تاکہ جذباتی لوگوں کی وجہ سے جو پابندیاں لگ رہی ہیں نا ہمارے غیر مسلم کنٹریز میں. اب امریکہ نے دیکھیں آپ کو آزادی دی ہوئی ہے، بالکل یہ بہرحال ایک پازیٹیو بات ہے یو ایس اے کی گورنمنٹ کی کہ یہ آزادی آپ کو بہت سارے کنٹریز میں نہیں ملے گی. امریکہ آپ کو نہیں تنگ کر رہا. میرے پاس ہمارے یہاں تبلیغی جماعتیں امریکہ سے آتی ہیں، وہ کہتے ہیں یار وہاں وہ اگر لبرل ہیں تو وہ واقعی لبرل ہیں، وہ اگر سیکولر ہیں تو واقعی سیکولر ہیں، اس لحاظ سے وہ منافق نہیں ہیں. تو میں تو اس بات سے متاثر ہو رہا ہوں آپ جب یہ تقریر کر رہے ہیں کہ ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے، عیسائیوں سے مناظرے ہو رہے ہیں اور آپ مناظروں میں جیت رہے ہیں، تو یہ ایک پازیٹیو وے ہے اس گورنمنٹ کا کہ وہ آپ کو تنگ نہیں کر رہی ہے. انہوں نے آزادی دی ہے تو آزادی دی ہوئی ہے. الحمدللہ. مطلب یہاں کی جو پولیس ہے ان سے بھی ہماری مسجد میں ہم نے ان کے لیے افطار رکھا تھا. ایک ہمارا مطلب ہم ہر منڈے اور تھرسڈے کو ہم افطار رکھتے ہیں. تو آج کل تو ہم نے بند کیا ہوا تھا کیونکہ کرونا وغیرہ کی وجہ سے، اب تو پھر الحمدللہ رمضان میں ہم نے شروع کر دیا ہے. تو اس وقت ہم نے ایک دعوت کی تھی، جو پولیس والے تھے ان کو ہم نے بلایا، ان کو ہم نے اسلام کے بارے میں سمجھایا، ان سب کو ہم نے قرآن انگلش زبان کی ترجمہ کا قرآن ہم نے دیا. گڈ. تو ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں کیونکہ ہم غیر قانونی کام نہیں کرتے، کوئی دہشت گردی یا کوئی کسی قتل یا کوئی غلط کام نہیں کرتے. ہم اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں کہ اگر تبلیغ کرنے پہ ہم تمہیں جیل لے جانا چاہتے ہو تو پھر یوسف علیہ السلام کی طرح ہم تیار ہیں، لیکن اگر قانون کے مسئلہ ہے تو ہم غیر قانونی کام نہیں کرتے، ہر کام قانون کے ساتھ رکھتے ہیں کیونکہ اسلام ہمیں یہ تربیت سکھاتا ہے. یہ اب دیکھیں ایسے سویڈن وغیرہ میں بھی رائٹس ہو رہے ہیں وغیرہ، تو اب اس میں ایک اسلام کی غلط شکل دکھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے جذبات، لیکن جیسے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ دعوت کا کام ہوش کا کام ہے، جوش کا کام نہیں ہے. تو ہوش سے سوچ سمجھ کے دعوت جب کی جاتی ہے تو پھر لوگوں کے لیے ہدایت کا ایک ذریعہ بنتا ہے. جب جذباتی بن کے مطلب دیکھیں کئی جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ شریعت کے احکام کو توڑ کے ایسے کام کرتے ہیں. تو ہم تو کہتے ہیں پہلی بات یہ کہ اللہ کی شریعت کو مانو. کوئی دوش بندہ کوئی عام بندے کو قتل کرے اور اس کو مطلب نقصان پہنچائے جب اس کا کوئی جرم نہیں ہے تو یہ شریعت کے خلاف بات ہے. تو ہم اس کی وجہ سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر کام جو کرتے ہیں شریعت. میرا بعض کنٹریز میں جانا ہوا، مجھے تھوڑا سا مسلمانوں کی حالت پر افسوس ہوا. ایک غیر مسلم ریاست نے اجازت دی تھی کہ آپ اذان اسپیکر پہ دے سکتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر پہ. انہوں نے اس اجازت کا غلط فائدہ اٹھایا اور جگہ جگہ پورے شہر میں مائک لگا دیے، اسپیکر لگا دیے جا کے. تو میں نے ان سے کہا دیکھیں آپ کو اگر گورنمنٹ نے اجازت دی ہے کہ آپ اذان پہ اذان کی آواز اذان کہہ سکتے ہیں تو آپ اس پہ اس گورنمنٹ کے شکر گزار بنیں. یہ نہ کریں آپ کے لوگوں کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیں آپ، اور پھر لوگ آپ کے خلاف کمپلینس کریں. تو تھوڑا ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جب ایک غیر مسلم ریاست آپ کو آزادی دے رہی ہے تو آپ بھی اس کے شکر گزار رہیں اور آپ بھی اس کے لاء کی پابندی کریں. اچھا یہ مجھے ذرا بتائیے کہ آپ کے زیادہ تر دعوت یہودی اور عیسائیوں
سے ہی آپ کی زیادہ ڈبیٹ ہوتی ہے. ہندوؤں سے یا سکھوں سے بھی واسطہ پڑا ہے آپ کا؟ ان سے بھی کبھی ڈبیٹ ہوئی آپ کی؟ الحمدللہ کل سنڈے پہ ہمارے ساتھ ایک سکھ جو ہندو سکھ تھا، مطلب اس نے کہا میرا خاندان سکھ ہے لیکن میں ہندوازم کے ساتھ بڑا ہوا ہوں. کل ہمارے ساتھ ایک بندہ مسلمان ہوا ہے ویری الحمدللہ. گڈ، ماشاء اللہ، اللہ نے اس کو ماشاء اللہ، ہدایت دی. ماشاء زیادہ اللہ. تر ہماری جو ڈبیٹس یا مناظرے یا دعوت ہوتی ہے وہ عیسائی اور ملحد کے ساتھ ہوتی ہے. یہودیوں ایتھیسٹ، کے ساتھ بھی جی. بہت کم ہوتی ہے. یہودی زیادہ تر جیسے ہیں وہ اپنی دنیا میں رہتے ہیں، وہ تبلیغ نہیں کرتے. یہودی تبلیغ نہیں کرتے، وہ نہیں چاہتے کہ آپ اچھا، یہودی بنیں. وہ کہتے ہیں اچھا. بس ہماری دنیا ہمیں چھوڑو، بس تم اپنا کام کرو بس. نہیں، وجہ کیا ہے؟ وہ دنیاوی کیوں نہیں چاہتے کہ آپ یہودی مذہب اختیار کریں؟ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب ایسا ہے کہ ہم ایک خاص، جیسے وہ انگلش میں کہتے ہیں چوزن نسلی ہیں پیپل، یعنی. نسلی ہیں. اور ان کی ایک یہودی ہمارے پاس آیا تھا، اس کی ویڈیو آن لائن ہے. تو اس سے میں نے پوچھا کہ نسل آپ لوگ کیسے ثابت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ماں سے، باپ سے نہیں. زیادہ تر عجیب. ہمارے یہاں باپ سے نسل ثابت ہوتی ہے نا. اگر باپ جٹ ہو یا چودھری ہو یا یوسفزئی ہو یا تو ہم قریشی یا قرشی. یہ کہتے ہیں نہیں ماں سے. تو میں نے کہا ماں سے کیوں؟ کی ہمارے یہاں زیادہ تر باپ سے نسل ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا ماں سے اس لیے کیونکہ کبھی پتہ نہیں ہوتا کہ اصلی باپ کون ہے. تو مجھے بڑی، اور یہ میری بات نہیں قرآن ہے میں جو بلکہ یعقوب علیہ السلام جو یہودیوں کے جد امجد تھے، ان کی تو ساری نسبتیں باپ کی طرف کی جا رہی ہیں نا. تو یہی تو یہ بھی ان لوگوں نے. یہودی دین آج جو ہے نا، آج یہودی دین کا نہ موسیٰ علیہ السلام سے تعلق ہے، نہ داؤد علیہ السلام سے تعلق ہے، نہ یعقوب علیہ السلام سے، نہ ابراہیم علیہ السلام سے. انہوں نے ایسا ایک دین بنا لیا ہے جو ان کے ریبائز ہیں، وہ ان کا دین ہے. وہ حلال کو حرام کریں تو یہ حرام کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں یہ ایسی بات نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں. آپ من میسج فاؤنڈیشن پہ دیکھیں، یہودی نے خود یہ بات کی کہ ہم نسل ماں سے لگاتے ہیں، یہ باپ کا پتہ نہیں ہوتا. تو میں نے اسے اچھا، کہا ہمیں تو الحمدللہ پتہ ہوتا ہے ہمارے باپ کون ہے، تمہارا پتہ نہیں. یوسف زئی ہیں، تو کاکڑ زئی ہیں، یہ سب الحمدللہ پتہ ہے. ہمیں تو الحمدللہ ہماری عورتیں جو ہیں ماشاءاللہ اللہ نے ان کو ایسے ایک عزت اور یعنی حیا اور یہ دیا ہے کہ ہم تو ایسے شک بھی نہیں کرتے. لیکن یہودی خیر. میرے بیٹا پیدا ہوا پہلا بیٹا میرا، نام اس کا نام تھا محمد. نام تھا کہ ہے نام الحمدللہ. تو میں نے اس کا نام لکھوا دیا محمد ابن طارق. میری والدہ کو غصہ آیا، انہوں نے بولا خان لگاؤ آخر میں، خان. تو بڑی غصہ آ گیا. میں نے کہا اچھا بھائی اتنا ضروری کیوں؟ انہوں نے کہا پتہ تو چلے کہ ہمارا کوئی خاندان ہے، ٹھیک ہے نا، نسب ہے. تو میں نے اپنے استاذ کو واقعہ سنایا کہ میری والدہ تو بڑی غصے ہوئی کہ خان کیوں نہیں لگایا. تو انہوں نے کہا واقعی تمہاری والدہ خان تھیں، ٹھیک ہے نا، واقعی خانوں والا کام. تو مسلمانوں میں نسب محفوظ ہوتا ہے جی. باقی ہے تو اچھا. تو آپ بتا رہے تھے وہ ہندو جی. یہودیوں میں یہ ایک عجیب دین ہے کہ انہوں نے ابھی ایک یہودی ان کی ایک دینداری کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں. وہ ایسے کہتے ہیں ایک مرغی لیتے ہیں اور مرغی سر پہ ایسے گھماتے ہیں. اچھا. لوگ کہتے ہیں کہ مذاق کر رہے ہیں، لیکن آپ یوٹیوب پہ دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو اچھا. اب میں ایک یہودی سے ملا، میں قدس کیا تھا، مسجد الاقصی. تو ادھر میں نے یہودی سے پوچھا کہ یہ آپ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ کیا موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا، یا داؤد علیہ السلام نے، یا تورات میں، یا کسی اور آسمانی کتاب میں، یا کسی نبی جی. سے یہ ثابت ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یہ چیزیں نہیں ہے، بس ہمارا ایک رہبا ہے اور اس نے یہ بات کی ہے تو بس یہ دین ہے. تو ہم کہتے ہیں اچھا. دین تو ہمارے پاس تو دین قال اللہ و قال الرسول علیہ السلام. ہم تو جی. قرآن اور صحیح احادیث پہ دین بناتے ہیں. تو یہودیوں کا ایسے نہیں ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کی اپنی ایک دنیا، مطلب وہ دعوت نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں تم یہودی مت بنو، ہم اللہ کے خاص بندے ہیں، بس جو نسلاً ماں کی طرف سے یہودی ہیں، ہم خاص ہیں. اور تم لوگ جو ہو ایسے ہو جیسے جانور ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں یہ اچھا. گوئی کہتے ہیں یا جینٹائل، وہ کہتے ہیں جانوروں کی طرح اور انسان، ہم بس دنیا ہماری ہے. تو وہ ایسے ہیں. لیکن الحمدللہ یہودی بھی ہمارے ساتھ کئی مسلمان ہوئے ہیں سین ڈیگو میں، اچھا. الحمدللہ کئی، ماشاء اللہ، الحمدللہ. اور پچھلے ہفتے بھی 2 یہودی ہمارے ساتھ مسلمان ہوئے تھے، الحمدللہ، ماشاء اللہ، ماشاء زوم اللہ، پہ. ماشاء اللہ. تو گڈ. وہ بھی ہوتا ہے، ہندو بھی ہوتے ہیں، سکھ بھی ہوتے ہیں. لیکن زیادہ تر جو ہمارے ساتھ مسلمان ہوتے ہیں یا عیسائی یا ملحد. تو اچھا. ان میں یہ ہے کہ ایتھیس جو ہیں ملحد لوگ تو بڑے ڈھیٹ قسم کے ہوتے ہیں، بڑے ہی ڈھیٹ ہوتے ہیں. یہ کیسے مسلمان ہو جاتے ہیں آپ؟ دیکھیں ملحد جو ہے نا، اس کے پاس کبھی کسی چیز کا جواب نہیں ہوتا.
کسی ملحد سے پوچھو ہم کہاں سے آئے ہیں تو وہ کہے گا بندر سے آئے ہیں. تو بندر کہاں سے آیا ہے؟ تو مچھلی سے آیا. مچھلی کہاں سے آئی؟ پھر کبھی سوپ بن جاتا ہے, کبھی کیا کہتے ہیں, کبھی کیا کہتے ہیں. میرے ساتھ میں نہیں, جب کوئی ملحد کہا کرے نا بندر سے آئے ہیں تو آپ کو دم کہاں گئی, تو ان سے کہا کریں یا تو دم چاہیے یا دم کے پیسے چاہیے ہمیں, ٹھیک ہے نا. تو جب ملحد سے یہ ہم ہوتا بات کرتے ہیں نا, تو زیادہ تر جو ملحد ہوتے ہیں نا وہ صرف نفس کے لیے ملحد ہوتے ہیں. وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ نہ کسی دین پہ بھی عمل نہیں کرنا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو مرضی کریں اور ہم کہ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں. تو میں نے ایک چیلنج دیا کہ میں نے کہا ملحد کبھی اچھا بندہ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا کیوں نہیں ہو سکتا؟ صحیح. کیونکہ اچھا بندہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی کہے کہ ایک قاتل جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو اچھا بندہ سمجھتا ہے. اب ہم کہتے ہیں نہیں وہ برا ہے کیونکہ اللہ نے قتل حرام کیا ہے. تو اگر اللہ کی بات بیچ میں نہ ہو تو اب کون کہے کہ اچھا ہے یا برا ہے نا. جی, اچھائی برائی کا کوئی معیار ہی نہیں, کرائٹیریا کیا ہے اس کا؟ اب ادھر امریکہ میں اگر ایک لڑکی اسکول میں 10-20 آدمیوں کے ساتھ زنا کرے تو اس سے کوئی برا نہیں کہتا, ٹھیک ہے. اب پاکستان میں بالکل اگر ایک لڑکی غلط بات بھی کسی لڑکے سے کرے تو ہم اسے برا سمجھتے ہیں. تو اب اچھا برا کون سا ہے؟ ٹھیک ہے. اب یہاں ہم عید الاضحیٰ پہ ذبح کرتے ہیں, ادھر کچھ لوگ ہیں وہ اس کو برا سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جانوروں کو ذبح مت کرو, ٹھیک ہے. تو اب کون سا اچھا برا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے, وہی ہے, قال اللہ ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خوبصورت طریقہ ہے, صحابہ اور ائمہ نے جو محفوظ دین ہمارے لیے رکھا ہے, تو یہ تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہماری بات مانو, ہم کہتے ہیں اللہ کی بات مانو. تو جو ملحد ہے تو وہ اپنا ہی دین بناتا ہے, وہ اپنا ہی اچھا برا بناتا ہے. تو وہ اچھا برا ہے ہی نہیں, کیونکہ ہر ایک ملحد جی ہاں, کو کوئی اور ملحد برا کہے گا اور اس جی ہاں, کو واپس کوئی. مثالاً امریکہ میں پہلے غلامی ہوتی تھی, سلیوری, جی, جو کالے تھے یہاں ان کو غلام بنا کے یہ لائے تھے. اس وقت جو بڑے امریکہ کے جیسے جارج واشنگٹن, جو فادر, جو باپ, جیسے ہمارے قائد اعظم ہے پاکستان میں, اس طرح جارج واشنگٹن ہے, اس کے اپنے غلام تھے کالے, انہیں اسے مارتے بھی تھے, ان سے بچے بھی وغیرہ غیر مطلب صحیح طریقے سے انہوں نے پیدا کیے تھے. تو ابھی تو اور سارے ڈالر بل پہ ساری جگہ اس کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. تو اب ہم کہیں گے کہ اچھا بندہ تھا یا برا بندہ, تو وہ کہیں گے بس آج کے دور میں اگر کوئی ایسا کرے تو اسے ہم برا کہیں گے, اس دور میں کریں تو اچھا تھا. تو پھر مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی اچھا برا ہوتا ہی نہیں ہے, یہ تو اپنی ہی جی, بناتے ہیں. تو ہم جب یہودی جی, پہ دعوت دیتے ہیں تو جب ہم اس سے سوال, جیسے ایک سائنٹیفک, میں میڈیکل ڈیوائس کمپنی میں کام بھی کرتا ہوں, تو وہاں زیادہ تر ایتھیسٹ اور پی ایچ ڈی ریسرچر ڈاکٹرز ہیں. تو ان سے جب میں بات کرتا ہوں الحمدللہ آج تک وہ بھی کسی چیزوں کا جواب, ایک منیمم جین کانسیپٹ ہے کہ اگر چھوٹا سا سیل بھی ہو تو اس میں ایک منیمم کم از کم جینز ہونے چاہیے. تو انہیں جب میں جی, کہتا ہوں یہ شروعات پہلے سیل میں کس نے جین سیٹ کیے, کیونکہ اس کے بغیر ایک سیل بھی کام نہیں کر سکتا, تو کوئی جواب ان جی, کے پاس نہیں ہوتا. اور یہ ایک جی ہاں, میڈیکل پروون سائنٹیفک ریسرچ بات ہے. تو الحمدللہ یہاں ہمارے یہاں تو جو ملحد سے باتیں ہوتی ہیں تو بحث میں تو ہارتے ہیں. اسلام قبول کریں نہ قبول کریں ان کے اخلاص پہ ہوتا ہے. اگر وہ جی, سچے دل کے ہوں تو پھر الحمدللہ وہ اسلام قبول کرتے ہیں. جب ہمیں قرآن کے معجزات, جب ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات انہیں سمجھاتے ہیں, چاند 2 ٹکڑے میں ہوا, اس کی حدیث پہ, اس کی تاریخ سے ریفرنسز دیتے ہیں, تو جو سچے دل کا ہو تو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. اور جو صحیح. اپنی نفس کی عبادت کرنے والا ملحد ہو تو پھر کیا کریں, ہدایت تو اچھا, اللہ. آپ پہ ابھی ریسنٹلی آپ پہ چاقو سے حملہ ہوا ہے, زخمی ہو گئے تھے آپ, اس میں ہم نے آپ کی عیادت کی کوشش کی, رابطہ کیا, لیکن آپ شاید ہاسپٹل میں تھے, بہت سیریس کنڈیشن میں تھے, رابطہ بھی نہیں ہو سکا. اس کی کیا وجہ تھی اور کیوں یہ سب کچھ ہوا؟ تو یہاں دیکھیں جو حریت وغیرہ کا ایک نعرہ لگایا جاتا ہے, تو ایک طرح سے بالکل کچھ حقوق ہیں, لیکن لوگوں میں تعصب بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ جو امریکہ کے لوگ ہیں فرشتے ہیں. تو یہاں اب یہ ہے کہ ہم الحمدللہ کئی سالوں سے اب یہ دعوت چل رہی ہے اور بڑھ رہی ہے. ابھی تک ہمارے کتنے مناظرے ہوئے ہیں, مطلب آپ ون میسج فاؤنڈیشن پہ دیکھیں, اردو میں دیکھیں, تو کئی مطلب بے شمار مناظرے ہوئے ہیں. ابھی تک جی, ایک مسلمان عیسائی نہیں ہوا. میں کہ ہزاروں لوگ آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ جی, وہ الحمدللہ مسلمان ہو رہے ہیں, ویڈیو میں شہادت کا مطلب اظہار کر رہے ہیں. ایک جی, بھی ابھی عیسائی نہیں ہوا, ایک بندہ بھی ہماری دعوت ٹیم سے یا ہمارے ساتھ جو مناظر ہیں ان کے ساتھ ایک بھی عیسائی نہیں ہوا.
تو اب یہ دیکھ کے عیسائیوں پہ تو ایک مطلب ایک جی آفت آ جاتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے مناظر ہوں، سب ہار رہے ہیں اور یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس جی میں ایک تعصب بڑھتا ہے. تو انہوں نے کئی کوشش صحیح کی، انہوں نے حکومتی طور سے کوشش کی کہ ہمیں بند کریں، یہ ایف جی بی آئی وغیرہ کو انہوں نے بتایا، تو اس سے بھی الحمدللہ دعوت بند نہیں ہوئی، کیونکہ ہم نے کام کی غیر قانونی کام نہیں کرا، ہم کسی سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، ہم تو اپنا ہوں، کام کر رہے ہیں. انہوں نے ہمارا پرمٹ کینسل کرنے کی کوشش کی، وہ بھی نہیں ہوا، کیونکہ ہم تو پارک تو اگر اور جا سکتے ہیں تو پھر ہمیں ہمارا بھی حق ہے. انہوں نے ہوں، پھر خط لکھے، مطلب کہ ہم تمہاری گاڑی کو پہچانتے ہیں، گھر پہچانتے ہیں، تم دعوت بند اچھا کرو. وہ خط میں نے ویڈیو میں پھاڑ کے ان کے منہ پہ پھینکا. میں نے کہا ہم پٹھان ہیں، ہم ان چیزوں سے عادت ہے، تم کیا سمجھتے ہو ہم ان سے ڈریں گے. اس کے آگے پھر یہ ہماری مسجد کی ٹیلی فون کر کے ادھر ہمیں دھمکیاں چھوڑتے تھے، تو اس سے بھی ہم نہیں ڈرے. میری گاڑی پہ انہوں نے اسکریچ کیا، اس سے بھی ہم نہیں ڈرے. تو آخر بات یہ بھی ہے کہ یہ بھی پھر غصہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان میں سے ایک بندے نے گاڑی میں تھا، وہ غلط والا باتیں کی، تو میں نے اسے کہا گاڑی سے اترو، میرے ساتھ سامنے بات کرو، مطلب ایسے ہی گاڑی سے کیوں منہ چلا رہے ہو. میں گالی گلوچ نہیں کرتا، میں ایسی باتیں نہیں کرتا، لڑنا ہے تو لڑو. تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے مطلب اللہ نے یہ توفیق دی کہ دین کی وجہ سے کسی نے حملہ کیا. ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو شہادت نصیب کرے، اللہ ہم رزقنا شہادہ. لیکن یہی بزدل بندہ تھا، مطلب ایسا کوئی اتنا ڈر بھی رہا تھا، اور میرے پاس ہتھیار بھی نہیں تھا، چاقو بھی اس کے پاس تھا. تو میں نے اس کو پکڑ بھی رہا تھا، اس نے مجھے پھر ادھر کاٹا بھی تھوڑا، لیکن الحمدللہ اس کو میں نے مارا بھی اور وہ بھاگ بھی گیا. اس کا چاقو صحیح بھی میں نے لے لیا. تو صحیح پولیس کے ماشاء پاس بھی گیا ہوں، پولیس کی رپورٹ بھی ہے الحمدللہ، بھی میں پولیس سے پھر ملا بھی ہوں. صحیح اور الحمدللہ اللہ کی فضل سے قانونی طور سے بھی پولیس ہمارے ساتھ ہے، ماشاء اللہ کیونکہ ظلم انہوں نے کیا، ہم نے تو نہیں کچھ کیا. جی الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس کے بعد اور بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، لوگ وہ جی ویڈیو ماشاء دیکھ کے اور بھی اسلام کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ جو بھی ماشاء اللہ مکر ماشاء کرتے ہیں اللہ نا، ان کے اوپر. اچھا رمضان میں لوگ دیکھتے ہیں غیر مسلم لوگ آپ لوگوں کو روزہ رکھتے ہوئے، تراویح پڑھتے ہوئے، افطاری کرتے ہوئے، کوئی اچھا امیج جاتا ہے اس کا؟ کچھ رمضان میں زیادہ لوگ اسلام قبول کرتے ہوں گے؟ جی ہم نے بھی دیکھا کہ رمضان میں لوگ زیادہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ کئی نان مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، جو روزے بھی رکھ رہے ہیں. کیونکہ اچھا ایک تو وہ ایک ہمدردی پر طور وہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ روزے کیسے ہیں. دوسرا وہ صحت کے جو فوائد روزے کے ہیں. تو ہمارے تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں ثواب بھی ملتا ہے، کیونکہ ہم تو اللہ کے لیے رکھتے ہیں، اور جو صحت کے جی فوائد ہیں روزے رکھنے کی وہ بھی ہمیں ملتے ہیں، حالانکہ ہماری نیت تو صحیح عبادت کی ہے. تو یہ لوگ کبھی کبھی صرف صحت کے لیے، تو ابھی کئی غیر مسلم ہیں میرے کام پہ بھی جو روزے رکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. اچھا اچھا میں نے یہ کراچی میں بھی دیکھا، ایک سکھ مجھ سے ملا، ویسے ہی ملنے کے لیے آیا تھا کسی کام سے، تو رمضان میں کہہ رہے ہیں میں تو روزے رکھتا ہوں. میں نے کہا آپ تو سکھ ہیں یار، کیسے کہہ رہے ہیں یار سارے اڑوس پڑوس میں سب کا روزہ ہوتا ہے، آفس میں دفتر میں، تو ہم بھی رکھ لیتے ہیں. تو یہ ہے ہمارے یہاں تو زیادہ تر مطلب مسلمان کم ہے، سین ڈیگو وغیرہ میں تو مسلمان پاپولیشن اتنی نہیں ہے. لیکن جو غیر مسلم ہے وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار لنچ وغیرہ پہ جانا ہے. ہم نہیں، میں تو روزہ ہے. تو کہتے ہیں روزہ کیا ہے، پھر ہم سمجھاتے ہیں یہ عبادت ہے. تو کئی غیر مسلم اس سے مطلب متاثر ہو کے پھر وہ بھی روزے رکھتے ہیں. میں خود جانتا ہوں کہ ہمارا دوست تھا، تو اس کے ہاں ایک جی خاتون کام کرتی تھی. جی الحمدللہ رمضان میں وہ روزے رکھتا تھا، اور مطلب جو تو ہمیشہ ماشاءاللہ دیندار بندہ تھا. تو اس خاتون نے اسے پوچھا کہ تم یہ کیوں نہیں کھانا کھاتے، اس نے سمجھایا، تو اس نے 2 سال روزے رکھے، مسلمان نہیں تھی. آخر اچھا 2 سال، دوسرے سال جب روزے اس نے ختم کیے تو عید کے قریب اس نے پھر اسلام قبول کیا. اسی ماشاء طرح بھی اللہ میں کینیڈا میں تھا، تو ادھر بھی ایک خاتون آئی ہمارے ساتھ مسلمان ہوئی. تو اس نے بھی یہی قصہ دیا کہ اس نے کہا جب ہمارے جو ساتھ جو کام کرتا تھا بندہ وہ روزے رکھتا تھا، تو جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا، اور میں نے بھی روزے رکھنے شروع کیے، اور اسی سال الحمدللہ وہی مسلمان ہو گئی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے کئی مسلمان جو ہیں وہ یا تو روزے رکھتے نہیں ہیں، یا شرماتے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں ہیں، اچھا اسلام کو چھپا کے رکھتے ہیں. تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے. ہمیں بھی ہمیشہ لوگ میسج کرتے ہیں کہ ایسے کپڑے مت پہنو، ٹوپی مت پہنو، پٹکی مت پہنو. ہاں تو ہمیں یہ ہر وقت میسیجز آتے رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ایسے ہم تو دعوت کر رہے ہیں بھی ایسی لباس میں جاتے ہیں، شلوار قمیض یا توپ یا پٹکی یا شماغ یا. یعنی مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لباس نہ پہنو اور یہ ٹوپی ووپی نہ پہنو. بالکل بالکل، ایک نہیں مطلب ہزاروں ہمارے پاس میسج یہ آتے ہیں کہ بس یہ مت پہنو، سوٹ پہنو، داڑھی کاٹو، تم ایسے مت لگو جو پاکستان میں ہو یا سعودی میں ہو، تم ایسے لگو کہ امریکن لگو، امریکن اسلام.
ہم کہتے ہیں نہیں ہمارا اسلام قرآن اور حدیث والا اسلام ہے، وہ ماشاء جو اللہ، قال اللہ قال رسول سے اسلام ہے الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ دیکھ کے، تو ہمارا جو دعوت ہوتی ہے، اب میں آپ کو اپنی مثال بتاتا ہوں۔ میں یہاں ایک وانز ہے، مارکیٹ ہے، جدھر جیسے سپر مارکیٹ ہے، میں وہاں جا رہا تھا، ایسے میں نے یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، ٹوپی میں نے پہنی ہوئی تھی، ایک کالا بندہ تھا امیریکن، مجھے کہتے یہ تم نے یہ ایسا کپڑا کہاں سے لیا ہے، یہ ایسے کپڑے تو یہاں تو زیادہ تر عام نہیں ہے، ایسے انگلینڈ وغیرہ میں زیادہ عام ہے، امریکہ یا کیلیفورنیا میں اتنا عام نہیں ہے۔ تو میں نے اسے اچھا، کہا یہ تو میں سعودی سے لے کے آیا ہوں، لیکن یہ ایک ثوب ہے اور یہ ہے، تو اس نے مجھے کہا یہ بڑا ایک کمفرٹیبل، ایک بڑا آسان سا مطلب لباس لگتا ہے، مجھے پسند ہے۔ اچھا، یہ یعنی آپ کی بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ اپنے لباس کو، ڈریس کو چینج نہیں کرنا چاہیے، جیسے ہیں ویسے ہی نظر آئیں، چھپائیں نہیں اسلام کو، فخر کریں اس پر آپ۔ بالکل۔ اچھا، آخری آپ سے سوال ہے میرا، دیکھیں آپ سے ہم گپ شپ تو لگاتے رہیں، انشاءاللہ گھنٹہ 2 گھنٹے صبح سحری تک ہو جائے، تو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کوئی اپنی طرف سے خاص پیغام جو یورپ امریکہ کے مسلمان ہیں، جو غیر مسلم کنٹریز میں رہنے والے مسلمز ہیں؟ اچھا، ایک میرا ذہن میں ایک سوال بار بار آ رہا تھا، میں بھول رہا تھا، یہ جو غیر مسلم خواتین مسلمان ہوتی ہیں، ان کے لیے شادیاں کا یہ آرام سے ہو جاتی ہیں ان کی، یا یہاں تو بڑے مسائل ہیں؟ پاکستان میں کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتی ہے یا انڈیا میں ہندو لڑکی مسلمان ہوتی ہے تو ان کو رشتے نہیں ملتے، کیونکہ بہت ساری ہندو لڑکیوں کی کالز آ چکی ہیں کہ ہم سے کوئی ڈھنگ کا خاندانی آدمی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ یہاں تو بڑے مسائل ہیں، وہاں کیا مسائل ہیں اس کے؟ نہیں الحمدللہ، مطلب ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان ہو ہمارے ساتھ تو ان کی ساری دیکھ بھال، ان کی جو مثالاً ایک آدمی مسلمان ہو تو اس کی جو نوکری کے مسائل ہیں، گھر کے مسائل ہیں، وہ بھی حل کریں۔ خاتون مسلمان ہو تو اس کی شادی کی، اس کی تعلیم، اس کی جیسے ہماری خواتین یہاں پھر ان کو نماز روزہ سکھانے کے لیے بھی تیار ہوتی ہیں، تو اس پہ ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں جو لوگ مسلمان ہو تو ان کے لیے، یا جو خاتون ہو ان کے لیے کوئی آدمی ہم دیکھیں جو اچھا دیندار بندہ ہو، جو اچھی طرح انہیں اسلام سکھا بھی سکے۔ تو ہماری تو کوشش ہوتی ہے الحمدللہ، لیکن کبھی کبھی مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ دیندار لوگوں کی یہ کمی ہے۔ دیندار جب تک 2 3 3 4 4 شادیاں نہیں کریں گے اس کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ بس انشاءاللہ آپ دعا کریں ہمارے ہمارا۔ ایک ریلیٹو تھے امریکہ میں، ایک لڑکی مسلمان ہوئی ان کی دعوت پہ، اس لڑکی نے کہا کہ اب آپ مجھ سے شادی کر لیں، تو انہوں نے کہا میں تو میرڈ ہوں پہلے سے، تو اس نے کہا کہ آپ نے جو قرآن دیا اس میں تو لکھا ہے مرد 2 3 شادیاں کر سکتا ہے، تو انہوں نے کہا بھائی میں نہیں کر سکتا، تو وہ سر پٹخ کے گئی ہے غصے میں، وہ صاحب مجھے خود اپنا واقعہ سنا رہے تھے، بڑے غصے غضبناک ہو کے گئی ہے کہ مجھے تم نے مسلمان کر دیا اور اب اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ بالکل صحیح تو بات ہے، بالکل۔ تو آپ کی ابھی وحدہ ابھی آپ کی کتنی ہے؟ ایک ہے؟ ایک ہی ہے۔ انشاءاللہ آپ دعا کریں کہ اللہ اس میں مزید برکت دے۔ اچھا، یورپ امریکہ کے مسلمانوں کو آپ کیا خاص پیغام دینا چاہتے ہیں جو ان کنٹریز میں مسلم؟ ہم تو پہلے یہ مسلمانوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اتحاد کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں۔ یہ جو صحیح۔ ایک ذاتی بغض لوگوں کے بھی ہوتا ہے نا، جو ایک جلسی جیسے ہم کہتے ہیں، حسد ایک دوسرے کے ساتھ، یہ ختم کرنا ہے، اور یہ تعصبی جنگیں، اور یہ دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں جو توحید والے ہیں، قرآن ماننے والے ہیں، صحیح احادیث صحیح عقیدے والے ہیں، اور قرآن حدیث پہ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے جو ماڈرن لوگ ہوں، جو الحاد کی طرف جانا چاہتے ہیں اسلام کے نام پہ، تو ان کو تو آپ دور کریں۔ ایک جو مشرکین ہو تو وہ دور کریں، لیکن جو توحید والے ہیں تو اب فقہ کے مسائل پہ یا کسی ہمارے شیخ اور تمہارے شیخ کے مسائل پہ اسلام کو توڑنا اور ایک جنگ بازی کرنا، یہ بہت بری بات ہے۔ اور جی پیار محبت کے ساتھ اگر گفتگو بھی کریں، ٹھیک ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ مسائل سے ڈرنا چاہیے، کتاب لائیں، بیٹھیں، ایک حدیث دیکھیں۔ مطلب جو ہمارے ائمہ ہیں بڑے، امام ابو حنیفہ صاحب، امام مالک صاحب، امام شافعی صاحب، امام احمد، ان کے علاوہ جو اللہ ان سب پہ رحمت نازل فرمائے، ان سب کا احترام کرنا چاہیے ہمیں، ان فقہ کے احترام کرنا چاہیے۔ قرآن حدیث ہمارا دلیل ہے، بالکل یہ بات صحیح ہے، اور اس کے ساتھ ہم اتحاد کے ساتھ کام کریں۔ تو ایک بہت ضروری ایک یہ پیغام ہے کہ جب ہم ایک دوسرے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے پہ تکفیر اور کفر کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں، اور مطلب پاکستان میں تو ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ پھر قتل غارت ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے مسائل پہ، یہ تو ہم کہتے ہیں کہ ایک اسلام کی بدنامی ہوتی ہے اس سے۔ جی اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے
ارد گرد میں پڑوس میں نان مسلم رہے ہیں، جو ہمارے امریکہ یورپ کے جو مسلمانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ان کو تبلیغ کرنا، ان کو اسلام سکھانا ہم پہ فرض ہے، ان کا حق ہے ہم پہ، کیونکہ ہم ایسے ممالک میں رہ رہے ہیں جو کئی ان کی جو جیسے فیسلٹیز ہیں، سہولیات ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں، اور کئی ہمارے ساتھ بہت اخلاقاً اچھے بھی ہوتے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اخلاقاً اچھے ہوں، لیکن ایک بڑی ضروری بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے، توحید جو ہے، اس سے زیادہ ضروری انسانیت کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ خوراک کا کھانا پینے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے، اپنے زندگی کے مقصد کو پہچانے۔ تو یہ پیغام اپنے کو ورکر جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹس جو آپ کے ساتھ اسکول پہ جاتے ہیں، ان کو یہ اسلام کا پیغام دکھائیں، اسلام اپنی زندگی میں دکھائیں، وہاں جا کے جھوٹ مت بولیں، امریکہ میں انگلینڈ میں بیٹھ کے سوشل سیکورٹی اور ویلفیئر کے سسٹم سے صرف استعمال مت کریں، جھوٹ اور غلط اسلام کے نام پہ کام مت کریں، کیونکہ آپ ہم مسلمان جو ہیں، ہم تو ایک نمائندے ہیں، ہم تو ایک میسنجرز ہیں، ہم تو ایک آخری نبوت کے نشانی ہے کہ یہ کام نبوت کا کام ہمارا کام ہے ابھی، تو یہ دعوت کا کام ضرور کریں اور اپنی زندگی میں دکھائیں، اپنے اخلاق میں، اپنے مطلب معاملات میں، اپنے جو نیبرز ہیں ان کے ساتھ، جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ کیسے اخلاق رکھتے ہیں اس کے ساتھ، یہ بڑی ضروری مسائل ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ قال اللہ و قال رسول، یعنی جو علیہ الصلوۃ والسلام، جو قرآن صحیح احادیث میں صحیح جو اسلاف کا طریقہ ہے اس پہ چلیں۔ یہ نہیں ہے کہ ماڈرن اسلام بنائیں، آج کل امریکہ میں یہ چل رہا ہے کہ امریکن اسلام بنائیں، یورپ میں یورپین اسلام بنائیں۔ اسلام یہ نہیں ہے کہ ممالک پہ بنایا جاتا ہے، اسلام ایک اسلام ہے جو قرآن اور ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، یہ اسلام ہے۔ تو اس پہ ڈٹ کے رہیں، نہ حکومت سے ڈریں، نہ لوگوں سے ڈریں، نہ میڈیا سے ڈریں۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا جو ہے نا، یہاں یہ قوم لوط کا عمل ہے، آج کل یہ بہت پھیل رہا ہے، اور اس کے حقوق مطلب مسلمان جو بڑے بڑے امام ہیں مسجد میں، وہ ڈرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں یہاں کینسل کلچر ہے، بالکل تمہیں منہ بند کر دیں گے، تمہیں منہ ملک سے نکال دیں گے۔ ہم کہتے ہیں ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، جیسے شیخ الاسلام تقی الدین ابن تیمیہ کا قول ہے کہ کیا ہمیں کیا کر سکتے ہیں، اگر ہمیں مار دیں تو شہید ہوں گے، جیل میں ڈالیں تو ہمارا خلوہ ہوگا، اللہ کے ساتھ ایک موقع ملے گا عبادت کا، اور نکال دیں تو دنیا دیکھیں گے۔ ہم ان چیزوں سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اللہ نے جو چیز حرام کی ہے اس کو ہم حرام کہیں گے، جو حلال ہے وہ حلال کہیں گے۔ دوسری شادی، تیسری شادی سے یہاں ڈرتے ہیں لوگ یہ بات کرنے، ہم تو نہیں ڈرتے۔ قرآن میں جو حلال ہے وہ اللہ نے حلال کیا ہے، بالکل صحیح ہے۔ جو حدیث میں جو چیز منع ہے منع ہے، ہم تو مانتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جو پیغام ہمارے ساتھ چھوڑ کے گئے تو ہم وہ بالکل امانت کے ساتھ لوگوں کو شیئر کریں۔ یہ نہیں ہے کہ کسی سے ڈر کے بدل کے۔ یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لا، یورپ کا لا، یونائٹڈ نیشن کا لا، امریکہ کا لا، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہم اس کی وجہ سے اسلام کو چینج نہیں کر سکتے۔ اسلام تو قرآن و سنت کا نام ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں کو آپس میں مرج کر دیں۔ جیسے ہمارے بعض جو ماڈرن اور لبرل اسکالرز ہیں، انہوں نے وہاں جا کے اسلام ہی کو گڑبڑ کرنا شروع کر دی ہے۔ تو اب ایک کھلے عام یہ کہتے ہیں کہ ہم امریکن اسلام بنا رہے ہیں، تو اس میں کئی جو چیزیں قرآن حدیث میں وہ اس سے آہستہ آہستہ نکال رہے ہیں۔ چپ ابھی جیسے برتھ ڈے منانا، ابھی انہوں نے اس کو حلال کر دیا۔ کبھی کرسمس کی ان کی جو شرکی فیسٹیول ہوتے ہیں اس پہ جانا انہوں نے حلال کر دیا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، دیکھیں، ہم سب کے ساتھ اچھے اخلاق رکھتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ہم اس ملک میں ایک پروڈکٹیو ممبرز ہیں، نوکریاں کرتے ہیں۔ جیسے میں میڈیکل ڈیوائس میں کام کرتا ہوں، جو ڈیوائسز ہم بناتے ہیں ان سے لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوتی ہیں، کسی کی جان بچتی ہے، الحمدللہ ہم ایسے مسلمان ایک پروڈکٹیو سٹیزنز ہیں۔ لیکن اسلام جو ہے وہ قال اللہ و قال رسول پہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم اسلام کو نہیں بدلیں گے، جو ہمارا اسلام ہے اسی پہ ہم رہیں گے، الحمدللہ۔ صحیح، ماشاء اللہ، بڑی خوشی ہوئی جی آپ کے جذبات سن کے، اللہ آپ کو کامیابیاں دے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ پٹھان بھی پورے ہیں۔ اللہ ہمیں پوری طرح سے صحیح، جتنے مسلمان ہیں اتنے ہی پٹھان بھی ہیں آپ۔ ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت اچھا لگا آپ سے، پاکستان آئیں گے یا میں امریکہ آیا تو انشاءاللہ ملاقات کریں گے۔ اگر آپ امریکہ آئیں تو پھر بالکل ہمارے مہمان ہیں، ہمارا گھر آپ کا گھر ہے، گاڑی کوئی ضرورت ہے بالکل ہم پہ ہے، اور پاکستان آئے تو ضرور آپ سے ملیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر سے کہتا ہوں کہ میرا شرف ہے، مجھے میرے آپ نے بڑی عزت دی ہے کہ اتنا وقت میرے ساتھ آپ نے گزارا ہے،
اللہ جزائے خیر دے. آپ اچھا کام کر رہے ہیں, اللہ آپ سے قبول فرمائے. آمین آمین. اللہ خیر. بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ سے گپ شپ ہوگی, دوبارہ ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.